دیکھیے جاتا ہے لیبر انسپیکٹر اور جا کر وہ پیسے لے کر آ جاتا ہے مکمکا وہاں سے مکمکا ہو جاتا ہے جی. لیبر انسپیکٹر آ جائے گا یا اور دیگر جو ادارے ہیں, پولیس والے اگر کوئی پولیس کی دیکھ رہے ہیں. اوور آل میں آپ کو یہ واقعات وہ ہیں کہ جو اوور آل ہمارا فیلیور بتا رہے ہیں. میں اگر ابھی حکومت کے ساتھ ہوں, آپ مجھے مورد الزام ٹھہرانا چاہیں سراج موقع پر, لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہی ہو رہا ہے. ہم سب شکر مرد ہیں. یہاں پہ پرابلم میں جو کہہ رہا تھا نا کہ دیکھیے فیکٹری مالکان, یہ بالکل طارق عظیم صاحب نے جو فرمایا یہی بات ہے. فائر ایکسٹنگوشر ہم کہاں دیکھتے ہیں جی؟ ہمارے یہاں ایئرپورٹ کے اوپر لائٹ جا رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں عجیب و غریب سسٹم کے ساتھ, ہم صرف یہ حکومت نہیں, اس سے پچھلی اٹھا لیجئے اور پہلے سے, یا تو یہ ہو کہ ان حکومتوں نے آ کے تباہ کر دیا, ہر جگہ بد انتظامی رہی ہے. اچھا میں اس سے پہلے کہ میں فیصل بھائی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس سے پہلے میں گوندل صاحب کے پاس جاؤں کیونکہ ان کو جواب زیادہ دینے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے اور ان کی پارٹی وہاں بھی حکومت میں ہے. علی چشتی فرائیڈے ٹائمز میں لکھتے ہیں, میں ان کی آبزرویشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم علی. علی کیا آپ کی کیا آبزرویشن ہے آج کے اس واقعے کے اوپر, کیونکہ آپ لکھتے رہے ہیں کراچی کی بلڈنگز کے حوالے سے, کیا صورتحال ہے کراچی کے اندر؟ بالکل بہت ہی برا حال ہے, اور یہ جو واقعہ ہے اسے چھوٹا واقعہ نہیں, ون آف دا بگیسٹ فائر انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس آج تک کراچی کی ہسٹری میں. میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹس دے دوں کہ اب کراچی کے پاس 200 فائر ٹینڈرز ہیں جس میں سے اونلی 43 آپریشنل ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس 200 گاڑیاں ہیں فائرز کی جس میں سے 43 آپریشنل ہیں. اس میں بالکل لاپرواہی ہے جیسے فیصل صاحب نے کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس میں صرف ایک آدمی کو الزام دینے کی بات نہیں ہے. ہمارا جو فیلئر آف انسٹیٹیوشن ہے, جو لیبر انسپیکٹر ہے, منسٹر فار انڈسٹریز ہیں جو خود سائٹ پہ بیٹھتے ہیں, منسٹر فار لوکل باڈیز ہے جن کے اندر کنٹرول بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آتی ہے, اور بھی کتنے زیادہ لوگ. بات وہیں آ جاتی ہے جیسے حکمران ویسے معاشرہ. ہمارے یہاں جو لاز پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے, فائر ایکسٹنگوشر ہو, انڈسٹریل لاز بن رہے ہوں, لاز تو ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. آپ آج اگر وہ لیبر انسپیکٹر جا کے روزانہ جا کے وہ رشوت نہیں لیتا تو شاید 300-400 لوگوں کی جان بچ جاتی. یہ جو ہے ہمیں اس کا الزام کس پہ آئے گا کہ 200 جو ایکوپمنٹ ہے فائر کا اس میں سے صرف 43 آپریشنل ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. علی اس میں بالکل صاف الزام. دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی کے فنڈز روکے ہوئے ہیں, کراچی کے سٹی گورنمنٹ کو پیسہ نہیں دیا ہوا, اور آپ کو پتا ہے 200 فائر ایکسٹنگوشر جو ہے اس میں سے 150 فائر ایکسٹنگوشر تو سٹی گورنمنٹ نے خریدی تھی جو کہ اب ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ کون سی سٹی گورنمنٹ تھی؟ یہ مصطفیٰ کمال ولی, یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے خریدے تھے یہ 200 ٹینڈرز جو تھے, یہ کیا انہوں نے خریدے تھے؟ اس میں سے 2/3 انہوں نے خریدے تھے, انہوں نے ماڈرنائزیشن کی. لیکن دیکھیے مصطفیٰ کمال آئیں یا جائیں, ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشن جو سی ڈی جی کے ہونا چاہیے. اچھا میں علی ایک سیکنڈ آپ پلیز فون پہ رہے گا, آئی ایم سوری میں یہاں پہ انوالو کرتی ہوں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی آپ نے بات کی ہے. یہ بتائیے گوندل صاحب کہ اب آپ کی حکومت کے ظاہر ہے کہ ہر حکومت پہ الزام آتا ہے, جو طارق عظیم صاحب نے بات کی, جو علی بات کر رہے ہیں, یا جو ہمارے رپورٹر نے بات کی ہے, جو فیصل سبزواری نے, وہ سب ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک رشوت ہے, رشوت مافیا اور بھتہ مافیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ. پہلے تو میں یقیناً بڑے افسوس کے ساتھ اس سانے کا اور ان کے لواحقین کی سے ہمدردی کروں گا. سیکنڈلی سب سے بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان تمام فیملیز کے ایک کوئی کفیل ہوگا جو باقیوں کے لیے روزی کا بندوبست کرتا ہوگا. دوسرا گورنمنٹ سیکٹری میں بچیاں اور بچے کام کرتے ہیں, یہ اور اندوہناک واقعہ ہے. اور بلکہ ایک فیملی کے 2-3 بھی افراد ہو سکتے ہیں. ایک فیملی کے تو 8 افراد ہیں. ایک فیملی کے 8 افراد. مطلب اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی دکھ اور افسوس ہے یقیناً. لیکن اگر جہاں تک آپ کی بات کو آگے اگر بڑھائیں تو یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلے تو ایریا کا تعین کرنا ہے کہ فیکٹری آپ نے کہاں لگا. بدقسمتی یہ ہے کہ ریزیڈینشیل ایریاز میں فیکٹریز لگی ہوئی. دوسرا یہ جہاں کی جو بلڈنگ ہے وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے. ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک بائی لاز موجود ہے, یہ نہیں کہ کوئی بکس میں کوئی چیز نہیں, ہر چیز ہے. اس کے بعد سیفٹی میجرز کا کوئی خیال نہیں کرتا. سیکورٹی میجرز کا ایشو ہے. سوال پوچھنے سر آپ سے. اچھا میرا ایک سوال ہے, ریزیڈنسی ببل ہاؤس کلفٹن میں ہے,
کراچی میں اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی روڈ بلاک بنا دی گئی ہے. خدا نہ خواستہ وہاں پہ جتنی جو بلڈنگز ہیں وہاں آگ لگے تو انسان کیسے نکلے. تو یہ جو جس طرح کی ایڈہاکزم میں ملک چل رہا ہے, جس طرح اداروں کو ختم کر دیا گیا ہے, اور کراچی مطلب یہاں پہ تو موت کی ہولی 10,000 لوگ 4 سال میں مر چکے ہیں, روزانہ فائر ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ پہیے کا ایک جہاز جو ہے وہ ہنگامی لینڈنگ کر رہا ہے, تو اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور جہاں تک سوال کراچی اور لاہور کے انسیڈنٹ میں, کراچی از رن بائی مافیاز. یہاں پہ ایمبولینس مافیا بھی ایک ہے, جو کہ ریسکیو 999 جیسی جو اچھی ادارے جیسے پنجاب میں بن چکے ہیں, جو ریپڈ رسپانس سسٹم ہے, کراچی میں تو ہے ہی نہیں. ہم اس کی کیوں نہیں بات کرتے؟ کراچی میں جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے پہلے اس میں تو خیر علی سوسائٹی کو بھی انوالو ہونا پڑے گا نا. جب تک سوسائٹی بھی اس کے اندر انوالو نہیں ہوگی, گو کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو امپوز کر سکتی ہے چیزوں کو, امپلیمنٹ ہو سکتی ہے چیزیں, مگر گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی نا سر, ولنگنس نہیں ہے. کہ علی صاحب کو جو تشویش ہے, میں اس کا بڑا احساس ہے مجھے, کہ ایک پریزیڈنٹ کی رہائش نہ ہو تو پھر تو ملک ٹھیک چل جائے گا. اور جو لاہور میں سانحہ ہوا ہے وہاں پریزیڈنسی نہیں ہے, اور 25 بہت بڑی فگر ہے, لیکن اگر آج وہ نظر نہیں آ رہی تو اس لیے نہیں آ رہی کہ کراچی میں اسے بہت بڑا حادثہ ہوا. بالکل بالکل. تو اس کا ترجمہ یہ ہرگز نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. اس کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے, جس میں صنعت کار کی ذمہ داری ہے, جس میں وہاں کے گورنمنٹ کے فنکشنریز ان کی ذمہ داری ہے, انسپیکٹرز کی ہے, وہی گورنمنٹ فنکشنری کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں میڈیا کی ذمہ داری, جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ آج 1-2 دن پروگرام کریں گے, بالکل اس کے بعد سب بھول جائیں گے, پروگرام بھی کوئی نہیں ہوگا, کوئی پروگرام بھی نہیں ہوگا. بہتر تو یہ ہے کہ ایک حادثہ ہوا ہے, ایک سانحہ ہوا ہے, اب اس کو بیس بنا لیں, جتنی ہمدردی ہے کریں, لیکن اس سے آگے کوئی آپ ایسے ایکشن لیں, خواہ پنجاب گورنمنٹ ہو, خواہ سندھ گورنمنٹ ہو, خواہ باقی صوبوں کی حکومتیں ہوں, تو اس میں جو فیکٹریز جہاں کیمیکل یوز ہوتا ہے ان کے بارے میں ضروری میجرز وہ لیے جائیں. اس کے بعد جو سیکورٹی میجرز ہیں ان کا مد نظر, یہ تو سب سارے جو آپ نے لینے ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, گورنمنٹ نے لینے ہیں اور آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. میں اگر آپ کے میڈیا پہ بات کر رہا ہوں تو میں یقیناً گورنمنٹ میں بیٹھ کر بھی یہ بات کروں گا, اور یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ جو بھول جائے, اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. میں کر رہا ہوں یہ ذمہ داری. اچھا, یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ذمہ داری قبول کی ہے. میں ایک بریک لے لوں سر, اس کے بعد میں آئی ایم سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو, لیکن بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. کیا ذمہ دار گرفتار ہوں گے, کیا ذمہ داری فکس ہوگی؟ یہ 289 یا 258 لوگوں کا, ان کے قاتلوں کی گرفتاری جب تک نہیں ہوگی, کیا ہم اس معاملے کو چھوڑ دیں گے یا اس کو چھوڑنا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.